السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ لیکچر نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جائیں گے انشاءاللہ ٹیکسٹ کو مزید بہتر بنانے کے لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے میں جاتا ہوں اردو ایپ میں، یا اردو ایپ میں گئے، میں اس پہ ورک کر رہا تھا تو یہ میرے سامنے پیج کھلا ہوا ہے، لیکن میں اس میں واپس چلا جاتا ہوں۔ نیو ڈیزائن میں گئے، جو سب سے پہلا فولڈر ہے۔ پھر نیو ڈیزائن کے بعد اسی طرح ہم تھمبنیل میں چلے گئے، سائز میں کوئی سا بھی سائز ویسے آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہم تھمبنیل کے سائز میں جاتے ہیں۔ یہ ہم نے تھمبنیل کا سائز لیا، ہمارے سامنے وہی 12 فولڈر آ گئے۔ اس کے بارے میں آپ کو ساری جانکاری پہلے سے ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ میں گئے، کوئی سا بھی بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں۔ یہاں سے میں نے نیلا والا بیک گراؤنڈ لے لیا۔ فٹ ٹو پیپر کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہے، یہ سیکنڈ نمبر پر فٹ ٹو پیپر کر دیا۔ اب ہم ٹیکسٹ کو مزید بہتر بناتے ہیں۔ ڈی سلیکٹ کر دیتا ہوں اس کو، میں نے یہاں سے ڈی سلیکٹ کیا، اور پھر یہ ایڈ نیو میں جو آپشن ہے پلس کا، نئے سبق والے اگر لیکچر نمبر 3 یوز کر رہے ہیں تو بالکل غلط کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس آپشن میں جا رہا ہوں۔ آپ کو پوری کلاسز دینی پڑیں گی۔ جو پہلے سے لیکچر 1 اور 2 لے چکے ہیں انہیں پتہ ہے کہ میں کس کس آپشن کو یوز کر رہا ہوں۔ ایڈ نیو میں گئے، ایڈ ٹیکسٹ آ گیا، ہم نے ایڈ ٹیکسٹ پہ گئے، لکھا۔ اب یہاں میں لکھنا شروع کرتا ہوں۔ نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم دہشت گرد ہے۔ یہ میں نے لکھا، نیتن یاہو اسرائیل کا وزیر اعظم دہشت گرد ہے۔ اس کو میں نے اوکے کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عبارت کو ہم ایک لائن میں لانا چاہیں تو اس کو یہاں سے کھینچ کے لمبا کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہ عبارت اس وقت یہاں پر ایک ہی لائن میں آ گئی۔ آج نئے سبق میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ملٹی ٹیکسٹ کی طرف۔ سب سے نیچے جو ریڈ بار ہے، ریڈ بار کے نیچے وائٹ بار میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ۔ آپ کو آپشن نمبر میں اگر گنواؤں تو ایڈٹ، اس کے بعد فونٹ، اس کے بعد کلر، اس کے بعد گریڈ لائن، اس کے بعد 5 نمبر پر ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ پہ میں نے اس کو اوکے کیا۔ اب آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو اوکے کیا تو یہاں پر میرے سامنے ایک وائٹ کلر کی بار کھل گئی، جس میں آپ دیکھیں کہ جو میں نے اوپر لکھا ہوا وہ سارے الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے۔ بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم ویسے جب اردو میں لکھتے ہیں تو ہم دائیں سے بائیں کی جانب لکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب اس آپشن میں آتے ہیں تو یہاں سے بائیں سے دائیں جانب کی طرف ہماری عبارت جو ہے وہ لکھی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسے نیتن، اس کے بعد دیکھیں نمبر 2 یاہو، پھر اسرائیل، پھر کا، پھر وزیر، پھر اعظم، پھر دہشت گرد ہے۔ یعنی آپ اس کو لیفٹ سے رائٹ پڑھیں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اس میں نیتن یاہو جو ہے، یا اس میں آپ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے، اس کو میں ذرا پوری عبارت میں سے زیادہ سائز میں بڑا کر دوں، باقی عبارت ویسی کی ویسی رہے، ایک یا 2 لفظ اس میں سے ہم بڑے کرنے چاہتے ہیں۔ جس طرح کہ میں اس میں سے لفظ اسرائیل اور دہشت گرد، یہ لفظ میں دیکھیں اس میں سے بڑا کرنا چاہوں گا، تو مجھے اس پہ سلیکٹ کرنا پڑے گا جس لفظ کو میں اس پوری عبارت میں سے بڑا کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر میں نے لفظ اسرائیل کو سلیکٹ کیا، یہ دیکھیں سلیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح پھر دہشت گرد جو ہے میں اس کو بڑا کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ان 2 کو سلیکٹ کر دیا۔ لیکن یہ یاد رہے کہ اب نیتن لفظ جو ہے یہ پہلے سے سلیکٹ تھا، اس کو میں ختم کر دوں گا، سلیکشن یہاں سے اس کی ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ ایک آدھ لفظ کو کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کریں گے تو پہلا والا لفظ جو ہے اس کی سلیکشن ختم نہیں ہوگی۔ مثلاً یہاں پر اس وقت 3 حرف، گرد، دہشت گرد اور اسرائیل، یہ 3 حرف اس وقت سلیکٹ ہیں۔ اب میں اسرائیل کو بھی ختم کرتا ہوں، دہشت کو بھی ختم کرتا ہوں۔ اب اگر میں گرد کو ختم کرنا چاہوں گا تو آپ دیکھیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہا۔
جب تک میں یہاں کوئی دوسرا لفظ سلیکٹ نہیں کروں گا ایک حرف کی سلیکشن ختم نہیں ہوگی. اب دیکھیں میں اس کو جتنی دفعہ بھی دبا رہا ہوں ختم نہیں ہو رہا. جب کہ میں اسرائیل کو سلیکٹ کر دیا, اب میں جاتا ہوں تو یہ دیکھیں گرد کو ختم کیا تو اس کی سلیکشن ختم ہو گئی. اس طرح آپ کو ایک لفظ کو لازمی سلیکٹ کرنا پڑے گا, یہ آپ کے ذہن میں رہے. تو میں نے ان تینوں کو سلیکٹ کر دیا. اب جیسے ہی میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو اسی کے بالکل نیچے آپ دیکھیں دوسری بار میں ٹیکسٹ سائز بھی آ رہا ہے, اسٹروک بھی آ رہا ہے, فونٹ بھی آ رہا ہے, کلر بھی آ رہا ہے, موو بھی آ رہا ہے, فارمیٹ بھی آ رہا ہے اور رینڈم بھی آ رہا ہے. اب آپ اس میں جن کو سلیکٹ کیا ہے صرف ان حروف کو آپ ورک کریں گے, جو بھی ورک کریں گے ان 3 حرف پر وہ ورک آئے گا, وہ عمل جو ہوگا ان 3 کے اوپر ہوگا. مثلا میں نے ان 3 کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو میں سائز میں چلا جاتا ہوں. پہلا آپشن جو ڈن کے ساتھ جو ہے سائز, یہ میں نے سائز کو اوکے کیا. اب آپ دیکھیے گا کہ میں جب پلس کے نشان پر جاؤں گا, جو رائٹ پہ مجھے نظر آ رہا پلس کا نشان, تو ان 3 حروف میں سے پوری لائن میں سے 3 حروف بڑا شروع ہو جائیں گے. یہ دیکھیں سوری اس میں ہم نے ڈن کا آپشن نہیں دبایا تھا. یہ ڈن جو ہے اس کو ہم نے پہلے اوکے کرنا ہے. جیسے ہم اس ڈن کو ایک دفعہ اوکے کر دیں گے پھر ہمیں دوبارہ ڈن کے بعد ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ میں جانا پڑے گا. اب ہم اس کو جو ورک کریں گے تو ان 3 حروف پر جن میں ہم نے ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ میں جو حروف تھے ان پر ورک ہوگا. یہ دیکھیں آپ اس میں باقی پوری لائن بڑی ہو رہی ہے لیکن جو نیتن ہے وہ دیکھیں آپ, اور دہشت گرد ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوا کہ ہم ایک ہی حرف پر اپنا جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں. یہاں نیتن ہے اور سلیکشن میں جو ہے ہم سے تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. لفظ نیتن, اب یہاں لفظ اسرائیل, 2 لفظ ہم نے بڑے کر دیے. اب ہم جاتے ہیں ٹیکسٹ سائز کی طرف. تو یہ دیکھیں جس کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا اب ان میں سے وہی حروف جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سائز میں بڑے ہو گئے, باقی عبارت وہیں کی وہیں رہی. اب میں چاہتا ہوں کہ ان 2 کا کلر چینج ہو جائے. تو یہ دیکھیں ان 2 کا صرف کلر چینج ہوگا. جیسے ہی میں نے کلر دیا تو انہی 2 کا کلر چینج ہوا, باقی عبارت ویسی کی ویسی رہی. اب میں چاہتا ہوں کہ اسٹروک بھی انہی 2 کے اوپر آئے تو میں اسٹروک میں گیا تو آپ دیکھیں کہ اسٹروک میں بھی صرف ان 2 کے اوپر جو ہے وہ اسٹروک جو ہے وہ آ گیا. یہ دیکھیں آپ, اب میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں اسٹروک کا. تو میں یہ کلر میں گیا, میں نے چاہا کہ میں اس پر بلو کلر کر دوں تو بلو ہو گیا. میں نے چاہا کہ میں اس پر پنک کلر کر دوں تو پنک ہو گیا. جو میں اس کو کلر دینا چاہوں گا وہ کلر اس میں آ جائے گا اسٹروک میں. لیکن چونکہ یہ اس وقت باریک سی لائن آ رہی ہے اس لیے آپ کو زیادہ محسوس نہیں ہو رہا. میں کیا کرتا ہوں کہ اس کلر کو جو نیتن یاہو کا کلر ہے پہلے ہم اس کو چینج کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسٹروک صاف نظر آئے. یہ دیکھیں آپ, اسٹروک میں گئے, ہم نے اس کو ریڈ کلر دیا. یہ دیکھیں آپ, ابھی اس کے اوپر ریڈ کلر جو ہے وہ آ گیا. ڈن کیا ہم نے, ڈی سلیکٹ کیا, پھر ہم اس میں سلیکشن میں گئے, پھر ہم ملٹی اسٹائل ٹیکسٹ میں گئے. نیتن یاہو اور اسرائیل کو ہم نے دوبارہ یہاں پر سلیکٹ کیا. اب وہ کہتا ہے کہ ان دونوں کو آپ جو کلر دینا چاہتے ہیں, پہلے تم نے اسٹروک کا کلر دیا تھا, اب میں ان کا کلر چینج کرتا ہوں. تو یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر میں نے دے دیا. یہ دیکھیں میں نے اس کو جو کلر یہاں سے دوں گا وہ کلر یہاں سے اس میں آتا جائے گا اور چینج ہوتا رہے گا. اب میں اسٹروک میں جاتا ہوں دوبارہ. اب میں اسٹروک میں گیا, اب اسٹروک میں اس کو میں کلر دینا چاہتا ہوں. تو اب میں نے اس کو بلیک کلر دیا تو یہ پوزیشن, یہ وائٹ کلر دیا تو یہ پوزیشن. اسی طرح میں یلو میں جاتا ہوں
ये येलो मैंने कलर दिया तो ये पोजीशन, ऑरेंज में गया तो ये पोजीशन, सबसे अच्छा वाइट लग रहा है तो मैं इसको वाइट में चला जाता हूँ। इसी तरह आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं पूरी इबारत में से इन 2 हरूफ का जिसको आपने सिलेक्ट किया है, तो ये फ़ॉन्ट में गए, ये देखें सिर्फ नेतन और इसराइल जो आपने सिलेक्ट किए थे उनका कलर चेंज हो गया। यहाँ सबसे आखिर वाले में जो RANDOM रैंडम लिखा हुआ है, आप इसमें चले जाएं तो इसमें कलर आप ख़ुद एक बटन दबाने से चेंज कर सकते हैं। ये देखें जैसे जैसे मैं दबाता जा रहा हूँ इसमें कलर ऑटोमेटिकली चेंज होते जा रहे हैं। फ़ॉन्ट आप इसमें से जो मर्ज़ी देना चाहें दे सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आप देंगे उसके मुताबिक इसका कलर जो है वो चेंज होता रहेगा। ये देखें आप कितना खूबसूरत स्टाइल बन सकता है। आप अपनी इबारत को इतना खूबसूरत कर सकते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाएगा कि आपने जैसे प्रोफेशनल काम किया। ये देखें आप यहाँ जाके अब आपके पास एक ऑप्शन और है। ये तो टेक्स्ट साइज़ तो आपको पता है, हमने इससे सबसे पहला जो साइज़ है हमने इससे इन दोनों हरूफ के साइज़ को बड़ा किया था। स्ट्रोक भी आपको पता चल गया, फ़ॉन्ट भी आपको पता चल गया, कलर भी आपको पता चल गया। मूव, अब आ जाते हैं मूव में। मूव में इन हरूफ को आप ऊपर नीचे करना चाहें तो ये देखें अब ये टॉप है पहला जिसके 2 एरो बने राइट और लेफ़्ट। अब इसको आप ऊपर करना चाहते हैं तो ये दोनों हर्फ ऊपर या नीचे हो जाएंगे। देखें मैं लेफ़्ट कर रहा हूँ तो ये ऊपर चले गए, मैं राइट कर रहा हूँ तो ये नीचे आ गए। मैं इनको वापस अपनी जगह पर लाना चाहता हूँ तो यहाँ आ गए। इसी तरह लेफ़्ट, ये देखें नीचे इसकी ऑप्शन है लेफ़्ट, आप इसको इधर करते हैं तो इधर चला गया, आप इसको इधर करते हैं तो ये इधर चला गया। जहाँ आप हर्फ को सिलेक्ट करना चाहें ये वहाँ पर आपके हर्फ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। मूव का ऑप्शन भी पता चल गया, फॉर्मेट आपको पहले से पता है, फॉर्मेट से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको आप तिरछा कर सकते हैं। जैसे ये मैंने आई पर क्लिक किया तो तिरछा हो गया। तो आज की वीडियो में आपको जो मालूमात हासिल हुई कि हम इबारत में से किसी एक हर्फ को अगर बढ़ाना या घटाना चाहें तो उसका तरीक़ाकार क्या है। जैसे कि हमने इस इबारत में से एक हर्फ को बढ़ाया या घटाया है। अब हम दोबारा इन हरूफ को, जो 2 हरूफ हैं इनमें हम इन्हीं हरूफ को दोबारा अगर चाहते हैं कि साइज़ इनका कम हो जाए, ज़्यादा बड़े हो गए, तो वापस हम उसी में मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में चले गए। ठीक है, आप मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में दोबारा जाएं। मल्टी स्टाइल टेक्स्ट में जाने के बाद आप इन हरूफ को साइज़ में अगर दोबारा कम करना चाहेंगे तो ये आपके दोबारा हरूफ जो है वो कम भी हो जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि ये कम हो जाएं। तो आसानी के साथ आज आपने ये सबक सीखा कि हम जो है वो किस तरह इन हरूफ को जो है वो बड़ा या छोटा जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज का ये सबक भी, लेक्चर भी पसंद आया होगा। बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से मालूम थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 4 में अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इबारत को मज़ीद बेहतर बनाने के तरीके भी मैं उसमें आपको बताऊंगा, और पिक्चर के हवाले से जो आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं कि पिक्चर को किस तरह सिलेक्ट किया जाए और किस तरह उसको खूबसूरत किया जाए और उसका बैकग्राउंड रिमूव करके उसे कैसे थंबनेल पर जो है वो लगाया जाए, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको उसके हवाले से भी सारी मालूमात दूंगा। इंशाल्लाह ये क्लासेस लेने के बाद आपको बेहतरीन अंदाज में काम इस पर करना जो है वो आ जाएगा और आप ख़ुद बड़ी आसानी के साथ जो है वो इंशाल्लाह थंबनेल भी और दीगर डिज़ाइन भी बना सकेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।